اچھا، یہ صورت ہے سورہ آل عمران، مدنی صورت ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 89، 99 نمبر آیت ہے نزول کے اعتبار سے، اور ترتیب قرآنی کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 3۔ سر سورت کا نمبر، سورت کا نمبر نزول کے اعتبار سے 99 اور ترتیب قرآنی کے اعتبار سے 3۔ اس میں کچھ سیکرٹ بھی ہمیں مل جائے گا کہیں؟ یہ اس قرآن پاک تقریباً ہر قرآن پاک میں ہوتا ہے۔ ویسے تو ہر قرآن پاک میں تیسرے نمبر پہ یہ دیکھیں، نزول کے اعتبار سے یہ دیکھیں مدنی جو تم پیچھے 3 لکھا ہے، آگے 89 لکھا ہے۔ یہ ہر قرآن پاک میں تقریباً، بلکہ شاید ہر ایک میں نہیں، تجویدی قرآن میں، عرفان القرآن میں بھی ہے، یہ مل جاتا ہے۔ اس کی 200 آیات ہیں، 20 اس کے رکوع ہیں۔ مدینہ شریف میں یہ نازل ہوئی ہے۔ عمران کی اولاد، آل عمران کا مطلب عمران کی اولاد ہے۔ سر آج یہ بھی تھوڑا سا ڈیٹیل بتا دیں، یہ عمران کی اولاد کو کیوں کہا جاتا ہے، کس کی وجہ سے کہا جاتا ہے؟ حضرت کتنی آیات ہیں؟ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، آپ کی، بلکہ آپ کے جو نانا جان تھے، نانا جان، ہاں تقریباً ان کا نام عمران تھا۔ عمران، ٹھیک ہے۔ باقی آگے پورا مضمون آئے گا، اس کو پھر ہم ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں۔ اللہ صلی وسلم۔ اچھا، اس سورہ مبارکہ میں جو سب سے پہلا مضمون آیا ہے وہ تو آپ نے بڑی شر و بس کے ساتھ اس کو پڑھ رکھا ہے۔ جی جی، آیات محکمات جی، اور آیات متشابہات۔ متشابہ۔ اچھا نہیں، مجھے بتایا نہیں آپ لوگوں نے، بولا میں کدھر ہیں؟ مجبور آدمی۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹے یہ سب سے پہلا جو مضمون ہے سورہ آل عمران میں، قرآن پاک میں 2 طرح کی آیات ہیں۔ نمبر 1 آیات محکمات، آیات محکمات، بولیں لفظ کیا ہے؟ محکمات۔ آیات، پھر بولیں، اور دوسرا ہے آیات متشابہات، آیات متشابہات، آیات 2 طرح کی آیات ہیں پورے قرآن پاک میں۔ جی، وہ آیات جو بالکل واضح اور آسان ہے۔ محکمات سے مراد وہ آیات ہیں جو بالکل واضح ہیں اور آسان ہیں۔ آسان کا مطلب کیا ہے کہ جن کو پڑھتے ہی ہر ایک بندے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کے اندر اللہ پاک نے کیا حکم دیا، ٹھیک ہے، ہر ایک بندے کو سمجھ آ جاتی ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، تو ہر ایک بندے کو پتا ہے کہ یہ اللہ پاک کیا حکم دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کون سی آیات ہیں؟ محکمات، ہر ایک بندے کو پتا ہے کہ یہ کون سی آیات، ٹھیک، ہر بندے کو پتا ہے۔ دوسری وہ آیات ہیں جو ان کو کہتے ہیں متشابہات، یہ وہ آیات ہیں کہ جن کے بہت سے معنی نکل سکتے ہیں، ایک ہی آیت کے اندر بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں ایک ہی آیت کے اندر۔ تو اس میں پڑھنے والا بندہ اپنے علم کے مطابق، اپنے فہم کے مطابق اس کو سمجھتا ہے، تو جس کو جو معنی آتا ہے وہ اس سے وہی مراد لے لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ آیات ہیں کہ ان کا معنی 100% کلیئر اور واضح نہیں ہوتا، 100% کلیئر اور واضح نہیں ہوتا، بلکہ
ان کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک نکالنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہر بندے کو سمجھ میں نہیں آتی، ہر بندے کو یہ سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے ان آیات کو سمجھنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول سے رہنمائی لینی چاہیے، اور یا ان کا معنی وہ جانتے ہیں جو کامل علم والے معرفت والے لوگ ہیں، ان کو اس کا معنی نصیب ہوتا ہے، ہر بندے کو اس کا حقیقی معنی پتہ نہیں چلتا۔ جی راسخون فی العلم۔ تو یہ دو آیات ہیں، دو طرح کی آیات ہیں، متشابہات اور محکمات۔ اب قرآن پاک نے کہا جو منافق لوگ ہیں، منافق، ٹھیک ہے، جن کا مقصد ہے دین میں فتنہ ڈالنا، جن کا مقصد ہوتا ہے فتنہ پپا کرنا، وہ ان آیات پر فوکس نہیں کرتے، ان آیات پر فوکس نہیں کرتے، کیونکہ ان آیات پر فوکس کریں پھر تو فتنہ ختم ہو جائے، پھر تو فتنہ، وہ ان آیات پہ فوکس کرتے ہیں، متشابہات پہ، اپنی مرضی کا معنی نکال لیتے ہیں، اپنی مرضی کا، اور اپنی مرضی کا معنی نکال کے تو آگے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ان لوگوں کو منافق کہا، کیا کہا؟ منافق، اور ساتھ ہی آگے فرما دیا کہ ان آیات کا حقیقی معنی یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے، یا وہ لوگ جانتے ہیں جنہیں اللہ نے گہرا اور وسیع علم عطا کیا، وہ اس کا معنی کا معنی نہیں، صالحین، راسخون فی العلم، راسخون فی العلم کا لفظ استعمال کیا، جو علم میں گہرا وثوق رکھتے ہیں، گہرا علم، پورے اصولوں پہ، قواعد اور ضوابط پہ پوری نظر رکھنے والے لوگ، وہ اس کا معنی جانتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہودیوں میں 71 فرقے بنے، عیسائیوں میں 72 بنے، عیسائیوں میں 72 بنے، فرمایا میری امت میں 73 بنیں گے، میری امت میں 73 فرقے بن جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سارے جہنم میں جائیں گے، سارے جہنم میں جائیں گے، الا الجماعہ، سوائے جماعت کے، سوائے جماعت کے، جو سب سے بڑی جماعت ہوگی امت کی ہر دور میں، وہ حق پر ہوگی، امت کی جو سب سے بڑی جماعت ہوگی وہ ہر دور میں حق پر ہوگی، اور وہی حق کی علامت سمجھی جائے گی، اور وہی حق کی علامت ہوگی جو سب سے بڑی جماعت ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جماعت کے علاوہ جتنے فرقے ہوں گے چھوٹے چھوٹے، وہ سارے جہنم میں جائیں گے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 73 کے 73 فرقے، جی ایوب بھائی، 73 کے 73 فرقے جو جہنم میں جائیں گے، حضور نے فرمایا وہ سارے ہماری بولی بولیں گے، ہماری بولی، ہماری زبان بولیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ سارے جہنم میں جائیں گے، ساری ہماری بولی بولیں گے، ہماری زبان بولیں گے، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ جس کو پکڑو وہی قرآن بیان کرے گا، ٹھیک ہے، وہی قرآن بیان کرے گا، جس کے پاس جا کے بیٹھو وہی تمہیں حدیث پڑھ کے سنائے گا، وہی تمہیں قرآن پڑھ کے سنائے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ معاذ اللہ، قرآن پاک تو کسی کو گمراہ نہیں کر سکتا، تو وہ جو لوگ ہیں وہ پھر ان آیات کا سہارا لے کر ان کے غلط معنی نکال کے لوگوں کو آگے گمراہ کرتے ہیں اور فرقے پیدا کرتے ہیں۔ تو آپ کو سمجھ آ گئی ہے اس کی مسئلے کی؟ جی۔ اس کے بعد فرعون کا وہ واقعہ بیان ہوا، یہ آپ نے پڑھ لیا تھا پہلے اس بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ۔ آپ سب باروں دی طرف آج صاحب لائیے۔ اللہ جی 7 نمبر آیات کی متشابہات والی 7 نمبر آیت، آگے آیت ہے اللہ 11 نمبر آیت ہے، یہ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو کذاب آل فرعون، جیسا کہ وہ واقعہ ہے فرعون کا اور ان سے پہلے لوگوں کا، ان سب نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے انہیں پکڑ لیا گہرے عذاب میں، سخت عذاب میں،
واللہ شدید العقاب، وہ اپنے عذاب میں بہت سخت ہے۔ آگے اسی طرف ہے جہاد کی آیات۔ آگے ارشاد فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ۔ یہاں اللہ پاک نے انسان کے لیے توازن پیدا کیا۔ توازن پیدا کیا اللہ رب العزت نے انسان کے لیے۔ انسان کے لیے یہ دنیا ایک آزمائش ہے۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا یہ انسان کے لیے آزمائش کی جگہ۔ یہاں رہتے ہوئے انسان ہر لمحے آزمائش میں، ہر ایک لمحہ آزمائش میں۔ اگر اللہ نے کسی کو دولت دے دی ہے تو وہ دولت اس کے لیے آزمائش ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو دولت نہیں دی، غریب پیدا کیا، تو وہ غربت اس کے لیے آزمائش۔ ٹھیک ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو علم دے دیا ہے تو علم اس کے لیے آزمائش ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو علم نہیں دیا، جاہل ہے، تو جہالت اس کے لیے آزمائش ہے۔ ہر ایک بندہ دنیا میں رہتے ہوئے آزمائش میں۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے اس دنیا میں انسان کے لیے بہت ساری شہوات، محبتیں ایسی ہیں جن کو پیدا کیا، جن کی وجہ سے لوگ، بیٹے چیئرز دیں دو، ایک تو یہ لے لو، اگر کوئی شہزاد صاحب آئے ہیں تو اسکول تو صوفے منگوا دی، بیٹے چیئرز دیں دو، ماشاء اللہ۔ یہ حاجی صاحب ہیں، یہ حاجی سلیم اللہ بٹ صاحب، تو یہ بچپن کے میرے دوست، یعنی میرے بچپن کے میرے دوست، ٹھیک ہے۔ تو بھائی بھی ہیں بڑے اچھے، اور شروع سے ان کے ساتھ پیار اور شفقت فرماتے ہیں ہمیشہ، بے شک چھوٹے۔ یہ غلام حسن علی کی عمر سے سب سے، اور عابد شہزاد صاحب کو تو ہر بندہ جانتا ہے، وہ تو یہ تو زبان زد عام ہے۔ جی بسم اللہ۔ تو فرمایا ہم نے انسان کے لیے آزمائشیں بنائی ہیں۔ سب سے بڑی آزمائش عورتیں، شہوات۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری امت کے لیے دو فتنے اللہ نے پیدا کیے، ایک عورت اور ایک مال، دولت، یعنی انسان کو شہوت میں، محبت میں اللہ کی راہ سے ہٹانے کے لیے یہ شیطانی حملے ہوتے ہیں۔ بنین، اولاد، اولاد یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جن سے انسان محبت کر سکتا ہے۔ قناطیر المقنطرہ، ڈھیر، سونا چاندی، یعنی دولت، مال و دولت۔ خیل المصومہ، گھوڑے، گھوڑے سے مراد یہاں کیا ہے؟ اچھی سواریاں، سواریاں۔ والانعام، انعام سے مراد انعام چوپائے، جانور۔ اس زمانے میں لوگوں کے پاس بھیڑ بکریاں ہزار ہزار، دو دو ہزار اس حساب سے ہوتی تھیں۔ تو آج بھی اس سے مراد دولت ہی لی جائے گی، یا یوں کہہ لیں کہ جائیداد، جائیداد۔ اور آخری نمبر پہ والحرث، کھیتیاں۔ اس سے مراد تجارت اور زراعت دونوں ہو سکتے ہیں۔ یہ چیزیں اللہ پاک نے اس آیت میں ارشاد کہ ہم نے انسان کے لیے یہ وہ ساری چیزیں بنائی ہیں جن سے انسان محبت کرتا ہے، جن سے انسان محبت کرتا ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سارا دنیا کا مال ہے، یہ سارے کا سارا دنیا کا مال ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور کامیابی اور بہترین ٹھکانہ وہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ اچھا، اب دیکھیں ان ساری چیزوں کے مقابلے میں
اللہ پاک نے فرمایا اَوْنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، ان ساری چیزوں سے میں تمہیں بہتر چیز نہ بتاؤں، وہ ہے تقوی۔ کیا چیز ہے؟ تقوی۔ اگر تم تقوی اختیار کرو تو پھر میں تمہیں دوں گا جنتیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، ازواج مطہرہ، حوریں، ورضوان من اللہ، اور اللہ کی رضا، اللہ کی رضا۔ اچھا، ان دونوں چیزوں کو اللہ پاک نے بیان فرمایا، ادھر یہ چیزیں ہیں ادھر وہ چیزیں ہیں۔ اب فرمایا جو اللہ کو بھول کر ان چیزوں میں کھو جائے گا اور اپنی ساری زندگی کا ٹوٹل مطمع نظر، ساری زندگی کا نصب العین یہ ساری چیزیں ہوں گی، ہمیشہ ساری زندگی دولت اکٹھی کرتا رہا، جائیدادیں بناتا رہا، زراعتیں بناتا رہا، اپنے خاندان پہ غرور اور تکبر کرتا رہا، ساری زندگی ادھر مارا مارا پھرتا رہا، اللہ کو بھول گیا، اللہ کے رسول کو بھولا، جنت کو بھول گیا، اللہ کی رضا کو بھول گیا، نماز کو بھول گیا، یہ ساری چیزیں اس نے چھوڑ دی ان چیزوں کی وجہ سے۔ تو فرمایا یہ سارا تو دنیا کا مال ہے، دنیا میں رہ جائے گا، جب تم قبر میں جاؤ گے تو پھر سوائے عذاب کے اور کچھ نہیں ہوگا، جبکہ ادھر ہے صرف تقوی۔ فرمایا تقوی اختیار کر لو، بس ایک چیز تقوی اختیار کر لو تو تمہیں جنتیں بھی مل جائیں گی، ان میں نہریں بھی ہوں گی، حوریں بھی مل جائیں گی، اللہ کی رضا بھی مل جائے گی، خوشنودی مل جائے گی، جنت میں دنیا جہان کی ہر نعمت تمہیں نصیب ہو جائے گی، صرف ایک چیز ہے تقوی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اس آیہ کریمہ میں تقابل کیا۔ تو جو لوگ تو درس نظامی میں ہیں، عامہ 2 میں، وہ تو اس کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ لیں گے، باقی اس کی ڈیٹیل میں اب نہیں جاؤں گا کیونکہ آگے مضمون بہت زیادہ ہے۔ اللہ آگے اللہ رب العزت نے دین اسلام کی حقانیت کو بیان فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین ایک ہی ہے بس۔ کائنات میں اس وقت کتنے مذہب ہیں؟ میں نے ایک دن آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت کائنات میں 48,000 مذاہب ہیں۔ کتنے؟ 48,000، 48,000 ریلیجنز، 48,000 مذہب ہیں اس وقت دنیا میں۔ پرفیکٹ 48,000، یہ تقریباً نہیں کہا آپ نے، پرفیکٹ ہے؟ پرفیکٹ ہے۔ یہ ایک پروفیسر ہیں ہارورڈ یونیورسٹی کے، انہوں نے ایک ٹیم بنائی تھی، کوئی تقریباً 16 افراد پر مشتمل، انہیں USA سے باقاعدہ اسپانسر کیا گیا تھا، وہ پوری دنیا میں ایک ایک کونے میں انہوں نے وزٹ کیا، صرف مذاہب کی تلاش میں۔ انہوں نے ایک ریسرچ پیپر لکھا تھا، اس میں انہوں نے یہ چیز ایک فگر بیان فرمایا، 48,000۔ یہ ہے آیت نمبر 19۔ ان 48,000 مذاہب میں اللہ کا پسندیدہ اور اللہ رب العزت کا مقصود اور مطلوب مذہب وہ ایک ہی ہے جس کا نام ہے اسلام۔ اس کے علاوہ 47,999 مذہب وہ سارے جھوٹ ہیں، سارے جھوٹ ہیں، باطل ہیں، سب جہنم میں جائیں گے، سارے گمراہ ہیں۔ یہی آگے فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ تو یہ جو اہل کتاب رہنمائی مل جانے کے بعد میں اس میں اختلاف کرتے ہیں صرف بغاوت کے لیے اور اپنے اندر کا نفاق نکالنے کے لیے، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو پھر اللہ ان سے حساب لے گا، اور اللہ حساب لینے میں جلدی کرتا۔ ٹھیک ہو؟ اہل کتاب سے مراد یہاں ہم سے خطاب ہوا ہے، کیونکہ ان کو یہ ساری باتیں پہلے پتہ تھی، اس لیے کہا یہ سارا کچھ جاننے کے باوجود انکار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اللہ آگے سنیوں والی آیت ہے، وہ تو آپ سب پڑھتے رہتے ہیں۔ سنیوں والی آیت؟ ہاں جی، سنیوں والی آیت، یہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔
یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو میری اتباع کے بغیر نہ تم اللہ سے محبت کر سکتے ہو اور نہ اللہ ہی تم سے محبت کرے گا۔ اگر چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے یا یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرو، بس ایک ہی طریقہ ہے، فاتبعونی، میری بارگاہ میں جھک جاؤ، مدینہ سر تسلیم خم کر لو میری بارگاہ میں، میری محبت میں فنا ہو جاؤ، تمہیں اللہ کی محبت نصیب ہو جائے گی اور اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ ادھر میں آپ کو ایک شعر وہ سنایا کرتا ہوں کہ ادھر اللہ سے واصل نہ ادھر اللہ سے واصل، ادھر اللہ سے واصل، اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، ادھر مخلوق میں شامل۔ خواص حرف مشدد کا، خواص ہے برزخ کبریٰ کا، شامل حرف مشدد میں، خواص برزخ کبریٰ کا ہے شامل۔ حرف مشدد، اعلیٰ حضرت کا شعر ہے۔ برزخ کہتے ہیں پل کو، پل کو کہتے ہیں۔ پل کیا کرتا ہے؟ ایک سائڈ سے آپ کو دوسری سائڈ پہ پہنچنے کے لیے راستہ فراہم کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت برزخ کی ہے، ایک پل کی ہے۔ مخلوق اللہ تک پہنچنا چاہتی ہے تو حضور کے ذریعے پہنچے گی، اور اللہ اگر مخلوق سے کلام کرے گا یا مخلوق پہ رحمت کرے گا تو وہ بھی حضور کے ذریعے سے فرمائے گا۔ تو مخلوق کا ادھر واسطہ یا ادھر کا مخلوق سے واسطہ ایک ہی ذریعہ ہے، جس کو ذریعہ رسالت کہتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ وہ بات ہے جس کو اللہ نے بیان فرمایا حرف مشدد میں۔ مشدد سے مراد یہ میم ہے، یہ مراد میم۔ سر یہ نیچے شعر میں آپ نے لکھا ہے خواص برزخ، اس کے آگے کیا لکھا ہے؟ خواص برزخ کبریٰ کا ہے شامل حرف مشدد میں۔ وہ کہتے ہیں یہ جو حرف مشدد، یہ جو میم ہے، یہ شد کا مطلب کیا ہے کہ یہ دو میمیں ہیں۔ جی جی، یہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے، سب جانتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک میم سے مراد مولا اور ایک میم سے مراد مخلوق۔ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو حرف مشدد ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہستی وہ ہے جو ادھر مولا سے جڑی ہے، ادھر مخلوق سے جڑی ہے، مخلوق کو مولا تک پہنچاتی ہے اور مولا کی رحمتیں مخلوق تک پہنچاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کو عرف عام میں کہتے ہیں سنیوں والی آیت۔ سبحان اللہ۔ حضرت ٹھیک ہے، تصدیق کروانی پڑتی۔ جی اب آ گیا واقعہ آگے، عمران کی بیوی۔ یہ تھے حضرت عمران جناب سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے والد گرامی، حضرت عیسیٰ کے نانا جان، حضرت عیسیٰ کے نانا جان، اور حضرت سیدہ مریم کے والد گرامی۔ سیدہ مریم کے والد گرامی، نام ان کا کیا تھا؟ عمران۔ عمران نام تھا ان کا۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اور حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے حضرت عمران، اور یہ حضرت زکریا علیہ السلام کے کزن تھے، حضرت زکریا علیہ السلام کے یہ کزن تھے۔ ٹھیک ہے، بعض نے کہا ہے کہ یہ ان کے خالازاد تھے، بعض نے کہا یہ ان کے چچا زاد۔ بہرحال حضرت زکریا پیغمبر تھے، حضرت زکریا پیغمبر تھے۔ حضرت عمران کے متعلق ابھی تک محتاط روایات میں یہ ہے کہ یہ پیغمبر تو نہیں تھے، لیکن جو بنی اسرائیل کی کتابیں ہیں، یہ اسرائیلیات جیسے بائبل ہے، تورات اور زبور کے مطابق یہ بھی پیغمبر تھے، یہ بھی پیغمبر تھے۔ وہ کہتے ہیں کائنات میں حضرت مریم ایسی ہستی ہیں کہ جن کا باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال حضرت عمران اور حضرت زکریا، ان دونوں کی جو ازواج تھی، بیویاں، وہ بہنیں تھیں۔
آپس میں بہنیں. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی بات. حضرت عمران اور حضرت زکریا کی جو بیویاں تھیں ازواج, وہ آپس میں بہنیں تھیں. تو حضرت عمران کی بیٹی تھی حضرت مریم, تو پھر حضرت زکریا کی جو زوجہ تھیں وہ حضرت مریم کی کیا لگی؟ خالہ. کیا لگی؟ خالہ. سمجھ آ گئی بات. اچھا, اب حضرت عمران کی بیوی نے اللہ کی بارگاہ میں یہ نظر مانی, نظر کہ یا اللہ مجھے اولاد عطا کر, تو مجھے جو اولاد عطا کرے گا میں اس کو تیری راہ میں وقف کر دوں گی, میں اس کو تیری راہ میں وقف کر دوں گی. جو اولاد تو مجھے عطا کرے گا میں اس کو تیری راہ میں قربان وقف کر دوں گی. سبحان اللہ. رب العزت نے اس دعا کو قبول کیا. فلما وضعتها, تو اللہ رب العزت نے اولاد دی حضرت عمران کی بیوی کو, تو وہ اولاد تھی بیٹی, اس کا نام رکھا حضرت مریم. سمیتها مریم. ٹھیک ہے. انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم. آپ نے دعا کی کہ یا اللہ چونکہ میں نے دعا کی تھی کہ مجھے جو اولاد ملے گی میں اس کو تیری راہ میں وقف کر دوں گی, لہٰذا یہ میری بیٹی تیری راہ میں وقف ہے. تو یہ پیدائش سے پہلے ہی یعنی حضرت مریم کو یہ منت مان کے لیا تھا کہ یا اللہ ایسی اولاد عطا فرما جو تیرے لیے خاص ہو, میں اس کو تیری راہ میں وقف کر دوں. اب ہوا یہ کہ حضرت سیدہ مریم کی والدہ گرامی یعنی حضرت عمران کی زوجہ انتقال کر گئی. ابھی حضرت مریم چند دنوں کے تھے کہ حضرت عمران کی بیوی انتقال کر. پھر حضرت مریم کی کفالت کا ذمہ اٹھایا حضرت زکریا نے. حضرت زکریا نے جا کے عرض کی کہ چونکہ میری بیوی ان کی خالہ ہے, تو خالہ بھی ماں کی طرح ہی, پنجابی میں کہتے ہیں ماسی, ماسی کہتے ہیں نا خالہ کو, ماسی کا مطلب ماں سی یعنی ماں کی طرح ہی ہوتی ہے خالہ. تو خالہ ہے لہذا اس بچی کی کفالت میں کروں گا. حضرت سیدہ مریم کو لے گئے حضرت زکریا علیہ السلام, جا کے الگ سے ایک حجرہ بنا کے دیا. حضرت مریم اپنے بچپن میں سے ہی ابھی چھوٹی عمر میں چند مہینوں کی پھر چند سالوں کی عمر تھی, جیسے جیسے ہوش سنبھالتے گئے ایک ایک سانس اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے. حضرت مریم اللہ کی عبادت میں گزارتے. تو حضرت زکریا کی جو زوجہ محترمہ تھی یعنی حضرت مریم کی خالہ, وہ ہر وقت خیال رکھتی اور ہر وقت خوراک کا اور تمام تر ضروریات کا خیال رکھتی. ایک دن کسی وجہ سے حضرت زکریا اور آپ کی زوجہ محترمہ چلے گئے کسی کام کے لیے, تو واپسی پہ لیٹ ہو گئے. اب حضرت مریم کو کھانا دینا تھا, مگر واپسی پہ جب لیٹ ہوئے, تاخیر ہو گئی, تو حضرت زکریا نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ بڑی نیک عبادت گزار بچی ہے, تو اس کا کھانا ٹائم پہ نہیں پہنچ سکا, تو یا اللہ تو مدد فرما کہ کہیں بچی بھوکی نہ رہے. یہ دعا کی اللہ کے نبی تھے. بہرحال جب شام کو گھر پہنچے, حضرت زکریا نے آ کے دیکھا کہ حضرت مریم بی بی مریم کے پاس بے موسم خوبصورت تازہ پھل پڑے ہوئے تھے. بے موسم یعنی جیسے سردیوں کا دسمبر کا موسم اور خوبصورت آم پڑے ہوں. جی تو آج کل تو ویسے جدید زمانہ ہے, اسٹور کر سکتے ہیں لوگ, طرح طرح کے کیمیکلز آ گئے, تب تو یہ چیزیں نہیں تھی. تو حضرت مریم کے پاس جب بے موسم پھل دیکھے تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت بی بی مریم چھوٹی عمر ہے ابھی 2-3 سال کی, ان کی طرف اشارہ کر کے کہا یا مریم انا لک ھذا, اے مریم یہ کہاں سے آئی یہ ساری چیزیں, یہ ساری چیزیں کہاں سے آ گئی؟ قالت, حضرت مریم نے کہا ہوا من عند اللہ, یہ سارا میرے اللہ کی طرف سے, یہ سارا میرے. اس وقت 95 برس عمر تھی حضرت زکریا کی. کتنی؟ 95. آپ کی اولاد کوئی نہیں تھی. تو وہاں حضرت مریم کے حجرے میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا اللہ اگر تو بیٹی مریم کو بے موسم پھل دے سکتی ہے تو مجھے بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ مجھے تو بڑھاپے میں
اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ یہ دعا کی ہنالک دعا زکریا ربہ، وہاں کھڑے ہو کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اللہ کا ولی بندہ یا عورت کوئی رہتا ہو، اس کی اس جگہ پہ جا کے کھڑے ہو کے اس کے وسیلے سے دعا مانگنا، یہ اللہ کے نبی حضرت زکریا کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، یہ حضرت زکریا کی۔ اب آپ سے کوئی پوچھے جی داتا دربار جا کے کیوں سلام کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، ادھر ہی مانگ لیں، یہ تو مسئلہ لو ہے، قرآن سے حل ہوا ہے جی، قرآن سے۔ ہنالکا، اس کا جواب ہی روئے زمین پہ کسی عالم دین کے پاس نہیں۔ ہنالکا، وہاں کھڑے ہو کے، جی وہاں حجرے کے اندر کھڑے ہو کے دعا کی زکریا ربا، خود بھی پیغمبر تھے ظرف للمکان ہے سڑی، جی، ظرف مکانی، ہونا وہاں اس جگہ کھڑے ہو کے دعا کی، واہ واہ واہ، یا اللہ یہاں اگر اس چھوٹی بچی کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے تو بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ اللہ کا نبی باہر کھڑے ہو کے بھی دعا کرتا تو اللہ نے دعا قبول فرمانی تھی، اللہ اپنے نبیوں کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ تو وہاں جا کے دعا کیوں کی؟ تاکہ سنت بن سکے، تاکہ سنت بن سکے، لوگوں کو رہنمائی مل سکے کہ قیامت کے قریب کچھ لوگ آ جائیں گے جو اس بات کو شرک کہیں گے، بدعت کہیں گے، تو ان کا منہ بند کرنے کے لیے کہ نہیں، جہاں اللہ کا ولی رہتا ہو وہاں جا کے کھڑے ہو کے دعا مانگنا اور اس ولی کے وسیلے سے دعا مانگنا اللہ کے قرآن کا حکم ہے اور اللہ کے نبی کی سنت۔ کلیئر ہو گئی بات؟ تو وہاں دعا کی۔ اچھا، جیسے ہی دعا کی حضرت زکریا نے، ادھر سے فرشتے آ گئے، حضرت جبرائیل آ گئے، آگے کہا اللہ نے آپ کے لیے خوشخبری بھیجی ہے کہ اس نے آپ کو ایک بیٹے کی بشارت دی، اس نے آپ کی دعا قبول کی، اور وہ کہتا ہے میں بشارت دیتا ہوں آپ کو ایک خوبصورت اور ایک نہایت پاک باز، متقی، پرہیزگار، حلیم بیٹے کی۔ اس کا نام بھی بتا دیا، اس کا نام ہوگا یحییٰ۔ کیا نام ہوگا؟ یحییٰ۔ یہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، فرشتوں نے آگے کہا مبارک ہو اے زکریا، اللہ نے آپ کو یحییٰ کی بشارت دی۔ سبحان اللہ۔ تو پھر آپ نے دعا کی، وہاں اللہ کی بارگاہ میں یہ حضرت زکریا کا یہ کلام ظاہر کرتا ہے، دیکھیں افادیت۔ حضرت زکریا پھر حیران ہو گئے، پہلے خود دعا کی، پھر حیران ہو گئے، انا یکون لی غلام، میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ میں 95 برس کا ہوں، میری بیوی 90 برس کی ہے، تو کبھی اس بڑھاپے میں بھی کسی کو اولاد ہوتی ہے؟ وہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ کی شان ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ جو چاہتا ہے سبحان اللہ، وہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ ایک معجزہ تھا اور اللہ کی شان کا اظہار تھا، جس کا وسیلہ بنی ایک ولیہ، ایک اللہ کی بندی جو نبی نہیں تھی بلکہ ولی تھی۔ اچھا اب آگے سنیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں اب حضرت زکریا نے عرض کی یا اللہ مجھے کچھ نشانیاں دے۔ فرمایا نشانیاں یہ ہیں کہ تو 3 دن اور 3 راتیں کسی سے کلام نہیں، فرمائے کسی سے کلام نہیں آپ نے کرنا، 3 راتیں اور 3 دن کی خاموشی، 3 راتیں اور 3 دن کی خاموشی اور اللہ کا ذکر صبح و شام۔ یہاں سے اولیاء صوفیاء یہ بات اخذ کرتے ہیں، بلکہ حدیث بھی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی ایسی چیز جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ناممکن ہے لیکن آپ کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ آپ کو عطا کرے، یہ نظر مانے حضرت زکریا علیہ السلام کی 3 دنوں کی خاموشی، بس خاموش رہ کے اللہ کا ذکر کریں مراقبے کے ساتھ، 3 راتیں اور 3 دن نہ کسی سے بولے نہ کسی سے کلام کریں، اللہ آپ کی وہ خواہش پوری کر دے۔ تو سمجھ آ گئی جی؟ یہ جو حضرت عمران ہیں ان کی اولاد، اب سب سے پہلی اولاد حضرت مریم، اب حضرت مریم کی اولاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ یہ جو حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم ہیں حضرت عمران کی اولاد، ان کے متعلق یہ پوری صورت ہے، آل عمران، اس لیے اس کو کہتے ہیں آل عمران۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ اس لیے اس صورت کو کہتے ہیں آل عمران۔ ہاں جی چھوٹے قاری صاحب سمجھ آئی کہ اوپر سے گزر گئی آگے؟ چلو ماشاء اللہ۔ آگے اب حضرت مریم کا واقعہ شروع ہو گیا، حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہ۔ اللہ
حضرت سیدہ مریم کے پاس آئے حضرت جبرائیل امین. حضرت جبرائیل امین نے آ کے خوشخبری دی، ان اللہ یبشرک بکلمۃ، کہ مریم مبارک ہو، اللہ نے آپ کو خوشخبری دی ہے کہ آپ کا ایک بیٹا پیدا ہوگا، آپ کا ایک بیٹا پیدا ہوگا، اسمہ المسیح، اس کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ ابن مریم، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا میں بھی خوبصورت ہوگا اور آخرت میں بھی بڑا وجیح ہوگا، اللہ کے مقربین میں سے ہوگا. وہ اپنے بچپن میں ہی لوگوں کے ساتھ کلام کرے گا، جھولے کے اندر کلام کرے گا، صالحین میں سے ہوگا. تو حضرت مریم نے آگے سے عرض کی، یا اللہ میری اولاد کیسے ہوگی، میری تو ابھی کسی بشر سے شادی نہیں ہوئی. تو وہاں بھی اللہ پاک نے فرمایا کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ کی یہ شان ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے. جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے انما یقول لہ کن، تو وہ کہتا ہے ہو جا، وہ کام ہو جاتا ہے. اب حضرت سیدہ مریم کے صاحبزادے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آگے اللہ پاک نے شان بیان کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سنیں، اس پہ میں نے یہ موضوع کلوز کر دینا، ختم کر دینا. یہ واقعات کوئی میرا خیال ہے موضوعات تھوڑے کم کریں، کیونکہ ایسے تو 10 پاری ہوں گے ہمارے مشکل سے، تھوڑے کم کریں، شارٹ کٹ کچھ چیزیں سکپ کرتے ہیں درمیان سے، تاکہ آپ کو ایک دفعہ پورے قرآن پاک سے گزار دیں. اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ پاک نے فرمایا یہ بنی اسرائیل کی طرف اللہ کے رسول تھے، یہ آخری رسول تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے. بنی اسرائیل کے یہ آخری رسول تھے، اور سلسلہ نبوت کے بھی یہ آخری رسول تھے آقا علیہ السلام سے پہلے، یعنی سیکنڈ لاسٹ کہہ لیں. حضور خاتم النبیین تھے، آپ سے پہلے تشریف لانے والے پیغمبر کا نام تھا حضرت، یہ آقا علیہ السلام سے 500 برس پہلے آئے تھے، 500 سال پہلے. حضور سے 500 برس پہلے فلسطین میں مسجد اقصی، فلسطین بیت المقدس کا جو علاقہ ہے، وہاں تشریف لائے. اچھا، رسولا الی بنی اسرائیل، عیسیٰ علیہ السلام کی شان کیا تھی؟ مٹی کا ایک پرندہ بناتے، مٹی لیتے، اس کو گوندتے، گوند کے اس کا پرندہ بناتے، جیسے بچے نہیں بناتے آپ لوگ، چھوٹے چھوٹے پرندے بناتے ہیں مٹی کے ساتھ. ایک پرندہ بناتے، پرندہ بنا کے فانفخ بھی، اس کو پھونک مارتے، ایسے پھونک مارتے، وہ زندہ پرندہ ہو کے پروں کے ساتھ اٹھ جاتا، طیرا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو کے اٹھ جاتا. پھر آپ کیا کرتے؟ ابری الاکمہ، اکمہ جو پیدائشی اندھا ہوتا، پیدا ہی اندھا ہوتا. ایک ہے کہ تھا بینا، مطلب آنکھیں تھیں، بعد میں کسی وجہ سے نابینا ہوا، نہیں. ایک وہ جو پیدائشی اندھا ہے، اس کی آنکھوں کا نور بائی برتھ ہے ہی نہیں. حضرت عیسیٰ کے پاس لے کے آتے، آپ ایسے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ لگاتے، وہ آنکھیں آ جاتی، روشنی آ جاتی، دیکھنے لگ جاتی. برس کی ایک بیماری، کوڑ کا مرض جس کو کہتے ہیں، یہ جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گرنے لگ جاتا ہے، برس کا مرض، یہ سب سے بڑا مرض تھا. آج کے دور تک سٹل اس کا علاج دریافت نہیں ہوا، اتنا خطرناک مرض ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آتے، ایسے ہاتھ پھیرتے تو شفا آ جاتی. احیی الموتیٰ، 5000 سال پرانے مردے کی قبر کے پاس جا کے کھڑے ہوتے، اس کو کہتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا. قبر پھاڑ کے اٹھ کے زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا، 5000 سال پرانا مردہ کھڑا ہو جاتا. واہ! اور کیا کرتے جی؟ انبئکم بما تاکلون، آپ کی مجلس میں جو لوگ آتے ہر ایک کو بتاتے ہوتے، آپ آج دال کھا کے آئے، چاول کھا کے آئے. جو گھر سے جو کھا کے آتا اس کو بتاتے آپ یہ کھا کے آئے ہیں، اتنے پیسے آپ کی جیب میں ہیں اور اتنے پیسے آپ گھر میں گھر چھوڑ کے آئے ہیں، وہاں رکھ کے آئے ہیں، یا اپنی بیوی کو دے کے آئے ہیں، یا ذخیرہ کر کے آئے ہیں. ٹھیک ہے، ایک ایک چیز لوگوں کو بتاتے تھے. یہ کن کی شان ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. اس آیت کے اندر علم غیب بھی ہے، اس آیت کے اندر مختار کل بھی ہے، اس کے اندر ہر چیز موجود ہے. اب روئے زمین پہ اگر کوئی ان چیزوں کا انکار کرے تو اس سے بڑھ کے جاہل اور کوئی ہے ہی نہیں. بھئی بدبختو، اللہ کے پیغمبر عیسیٰ کے لیے یہ ساری چیزیں مانتے ہو، اور اگر کوئی عیسیٰ کے امام اور کل نبیوں کے امام
آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ بات کہے تو آپ کہتے ہیں جی ممکن ہی نہیں ہو سکتا، تو اس کا مطلب ہے آپ کو اللہ نے دین کی خیرات دی نہیں، چلتے پھرتے جاہل ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ بس آگے انصاریوں کا واقعہ اس کو پھر ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے۔